बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू मेंटल हेल्थ विद फलक नियाज़। आज हम डिस्कस करेंगे बेहतरीन स्ट्रेटजीज़ जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात होते हैं। तो आज हमारे साथ हैं सर फलक नियाज़। उससे हम जानेंगे कि बेहतरीन स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती है हमारे माशरे के लिहाज से। हाँ बिल्कुल यही सर, थैंक यू सो मच कि वाकई आज का जो टॉपिक है कि वाकई मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात है, कौन से रिलेशन हो सकते हैं, स्ट्रेटजीज कौन से हो सकते हैं जिसकी वजह से उनका जो रिलेशनशिप है वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि आजकल मैं एक चीज़ देखता हूँ यह साहब जो मुझे बहुत परेशान करता है, इवन कि अपनी सराउंडिंग अपने इर्द गिर्द लोगों को देखता हूँ, उनमें खासकर ऐसे केसेस भी होते हैं जैसे माँ बाप है, उनके बड़े बड़े बच्चे भी हैं, लेकिन माँ बाप की जुदाई उनमें आ जाती है, तलाक तक बात पहुंच जाती है, और जिसकी वजह से माँ बाप और बच्चे बहुत मेंटली सोशली मुतासर हो सकते हैं। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि वाकई वो 7 स्ट्रेटजीज क्या हो सकते हैं। अगर हमारे व्यूअर्स उन स्ट्रेटजीज पे अमल करेंगे तो मैं समझता हूँ जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात है वो बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। वैसे सर आपके ख्याल में जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है वो क्या हो सकती है हमारे माशरे के लिहाज से, मतलब वो यहाँ पे एप्लीकेबल भी हो? हाँ, फर्स्ट स्ट्रेटजी के हवाले से एक चीज़ मैं बात कर लूँ यहिया साहब कि फर्स्ट स्ट्रेटजीज है आइडेंटिफाइंग पास्ट मिस्टेक फेलियर। हर इंसान से सोसाइटी में माशरे में गलती हो जाती है, दिस इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर आप गलतियों को बार बार दोहराएंगे और बार बार उस पर बहस करेंगे, एक दूसरे को कसूरवार ठहराएंगे, यानी मियाँ बीवी एक दूसरे को कसूरवार ठहराए, तो हालात कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं शेयर कर लूँ, अगर मियाँ बीवी एक्सेप्ट कर ले कि वाकई जो मिस्टेक है, जो गलतियाँ है वो हमसे हुई है, लेकिन आइंदा हम ख्याल रखेंगे, आइंदा हम उस चीज़ को अवॉइड करेंगे और कन्फेस कर ले, एक दूसरे को माफ़ कर ले और एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ आगे की तरफ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ मियाँ बीवी के जो रिलेशंस है, उनके जो ताल्लुकात है वो बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि हमारे मुआशरे में जो है मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे को नहीं सुनते। मतलब फर्ज से कोई मसला आता है तो मियाँ जो है बीवी को नहीं सुनती और बीवी जो है वो मियाँ को, मतलब एक दूसरे को सुनना भी जो है इसमें आ सकता है। बिल्कुल, एक चीज़ मैं बता दूं गुरु, सेकंड स्ट्रेटजी के हवाले से, सुनने के हवाले से, और उसको कहा जाता है एम्पैथिक लिसनिंग साइकोलॉजी में, कि इश्यूज प्रॉब्लम हर जगह पे हो सकते हैं, हर किसी के साथ इशू प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर हस्बैंड अपनी बीवी की प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को सुने, उनको एक्सेप्ट कर ले, एक्नॉलेज कर ले, और ये ना कहा कि बाकी अपनी बीवी को ये कहे कि बाकी तुम मजाक कर रहे हो और तुम मकार हो, तुम ये हो, तुम ये हो, आपका जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, इससे प्रॉब्लम्स बढ़ सकता है, जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो सकती है। तो बेहतर ये है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की इश्यूज प्रॉब्लम को गौर से सुने, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड कर ले, ये ना कहे कि ये गपशप है, ये मजाक है, बल्कि हम एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर ले। अगर हम दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ हालात हमेशा बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। थर्ड स्ट्रेटजी के हवाले से मैं बात कर लूँ, वो है चूजिंग विनिंग एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन मुस्बत रवैया। एटीट्यूड के हवाले से कहा जाता है जो स्पोर्ट्स हम खेलते हैं, जो खेल है, उसमें तकरीबन 90% 90% एटीट्यूड का इस्तेमाल होता है, रवैये का इस्तेमाल होता है, और 10% हार्ड वर्क का इस्तेमाल होता है। और सेम फार्मूला हमारी रिलेशनशिप पर अप्लाई होता है। तो अगर हम अपनी रिलेशनशिप में, हम अपने रिश्तों में भी एटीट्यूड का इस्तेमाल कर ले, पॉजिटिव एटीट्यूड का इस्तेमाल कर ले, तो हालात हमेशा बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। अब हाउ टू मेक एटीट्यूड पॉजिटिव, एटीट्यूड को कैसे पॉजिटिव बनाएं, तो 3 चीज़ें यहाँ पे मैं अपनी व्यूअर्स के साथ डिस्कस करूंगा। द फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग नेगेटिव थिंकिंग, कि जो नेगेटिव सोच है उनको आइडेंटिफाई कर ले कि वाकई मेरी सोच कहाँ पे गलत है। क्योंकि इंसान अगर परेशान है तो मनफी सोच की वजह से, अगर सोच मुस्बत हो जाए तो मैं समझता हूँ हम खुशी की तरफ जा सकते हैं, हमारी रिलेशनशिप में बेहतरी आ सकती है। तो हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर ले कि वाकई मेरी सोच कहाँ पे गलत है। एंड द सेकंड थिंग इज कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की शख्सियत में बेहतरी ढूंढने की कोशिश कर ले कि वाकई उनकी शख्सियत में पॉजिटिव चीज़ें क्या हो सकती है। अगर एक हस्बैंड
بیوی کی شخصیت میں پازیٹیو چیزیں ڈھونڈ لے, اسی طرح ایک بیوی ہسبینڈ کی شخصیت میں پازیٹیو چیزیں ڈھونڈ لے اور ان چیزوں کو ڈسکس کر لے, تو میں سمجھتا ہوں ہمارا ایٹیٹیوڈ اس سے پازیٹیو ہو سکتے. تیسری چیز یہ ہے کہ ایکسپریس یور اپریشیشن وربلی ٹو یور لائف پارٹنر, کہ یعنی اپنی ہسبینڈ اور بیوی ایک دوسرے کی تعریف کر لے. ہسبینڈ اگر گھر پہ آ جائے, ٹھیک ہے, گھر پہ بیوی بہت سارے کام کاج کرتی ہے, تو ایک ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے جو کام ہے ان کو کریڈٹ دے, ان کو اپریشیٹ کرے, ان کو تعریف کر لے. اور یہ معمولی لٹل چیزیں ہیں, لیکن ریئلی اس سے ہم بڑے سے بڑے کام کر سکتے ہیں, اس سے ہمارا ریلیشن شپ بہترین ہو سکتا ہے, ہم ایک دوسرے کو جان سکتے ہیں. The fourth strategy یحییٰ سے وہ ہے کہ give time to your life partner. اپنے میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹائم دے. اگر آپ کسی کو ٹائم دے تو میں سمجھتا ہوں آپ بڑے سے بڑے مسائل آپ خود حل کر سکتے ہو. تو ٹائم بہت ضروری ہے. ایک لائف پارٹنر ریئلی یہی چاہتا ہے کہ واقعی ان کو ٹائم دیا جائے. جب آپ کسی کو ٹائم دیں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ ان کی جو نیڈز ہے ان کو آپ فلفل کر سکتے ہو. تو ٹائم بہت ضروری ہے کہ لائف پارٹنر ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کو ٹائم دے. جتنا آپ کوالٹی ٹائم دیں گے اس سے جو ریلیشن شپ ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ ٹائم از انویسٹمنٹ, وقت بھی ایک سرمایہ جو آپ کسی کو دیتے ہیں, یا قیمتی تحفہ ہے جو آپ کسی کو دیتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ضرور کسی کو ٹائم دیں, یہ بہت ضروری ہے. بعض اوقات جو ہماری ریلیشن شپ ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جا سکتے, یہی پرابلم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیتے. اور لائف پارٹنر یہی چاہتے کہ آپ ان کو ٹائم دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ایک ہسبینڈ وائف کا خیال رکھے, اگر وائف ہسبینڈ کا خیال رکھے تو ریلیشن شپ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. پانچویں جو اسٹریٹجی ہے وہ ہے کہ زبان میں شائستگی لانا, زبان میں مٹاس لانا. کسی اسکالر نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر آپ کی آنکھیں خوبصورت ہے تو آپ کا جو ارد گرد ماحول ہے اس میں ہر چیز آپ کو خوبصورت لگے گی. لیکن اگر آپ کی زبان میں مٹاس ہے, اگر آپ کی زبان خوبصورت ہے, آپ الفاظ کا چناؤ خوبصورت کرتے ہو, تو ایک چیز میں یہاں پہ شیئر کر لوں, اس دنیا کی ہر چیز بلکہ ہر شخص آپ کے ساتھ محبت کرے گا, آپ کے ساتھ دل سے محبت کرے گا, دل سے آپ کو چاہے گا. تو اگر ہم اپنی زبان میں مٹاس لائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم رشتوں کو بنا سکتے ہیں, رشتوں کو مضبوط کر سکتے ہیں. نمبر 6 ہے کہ ایک میاں بیوی ایک دوسرے کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک چیز میں بتا دوں کہ سپوز بیوی ہے, وہ یہ اپنے آپ سے کہے کہ واقعی میں اپنے ہسبینڈ کو کیسے کامیاب بنا سکتی ہوں, میں ان کے لیے کیسے آسانیاں پیدا کر سکتی ہوں, میں کیسے ان کے لیے جو ماحول ہے خوشگوار بنا سکتی ہوں. اور یہ سوال ایک شوہر بھی اپنے آپ سے کر سکتا ہے. تو یہاں سے یہاں پہ میں آپ کے ساتھ 4 ٹپس شیئر کرتا ہوں, اور ویورز بھی ان چیزوں کو ضرور سنیں, ان کو فالو کریں, تو میں سمجھتا ہوں ان کے جو ریلیشنز ہے وہ بہتری کی طرف جا سکیں گے. جو فرسٹ ٹپ ہے وہ ہے آفر انکریجنگ ورڈز. آفر انکریجنگ ورڈز مین کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے انکریجنگ ورڈز کا استعمال کر لے کہ واقعی شاباش, تم کر سکتے ہو, تم کر سکتی ہو, ٹھیک ہے, آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے, آپ کے اندر یہ پوٹینشیل ہے, یہ انرجی ہے, آپ ایک باصلاحیت انسان ہو. تو یہ ایسے الفاظ ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط کر دیتا ہے. اینڈ دا سیکنڈ ٹپ دیٹ از سپورٹ یور ایکشن. اب سپورٹ یور ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہسبینڈ اپنی بیوی کو کیسے سپورٹ کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, ایک ہسبینڈ اگر بیوی کے ساتھ کھڑا ہے کہ واقعی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, آپ کے لیے ٹائم بھی ہے, آپ کے لیے میں آپ کو فائنینشلی بھی سپورٹ کر سکتے ہوں, آپ جہاں کہیں بھی ہو, آپ کا جو مقصد ہے, جو گول ہے, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں آپ کو کامیاب بنانے کی کوشش کروں. یہاں سے تیسری چیز ہے وہ ہے ایموشنل سپورٹ. ایموشنل سپورٹ اگر ہماری زندگی دیکھ لی تو میں سمجھتا ہوں یہ جذبات پر مبنی ہے, اور اگر ہمارے جذبوں میں محبت ہے, پیار ہے, پاک دامنی ہے, خلوص ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے میاں بیوی کو ایک سپورٹ ملتا ہے. یہ ایک اندر سے میاں بیوی کو مضبوط کر دیتا ہے. تو اگر ہم ایموشنل سپورٹ دیں ٹائم پہ, میاں بیوی ایک دوسرے کو ایموشنل سپورٹ ہے, تو اس سے بھی ایک دوسرے کو کامیاب بنا سکتے ہیں. اچھا, چوتھا جو ٹپ ہے یحییٰ بھائی, وہ یہ ہے کہ ایک بیوی اور ہسبینڈ ایک دوسرے کو ویلیو دے, ریسپیکٹ دے.
اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو ویلیو دے, ریسپیکٹ دے, تو اس سے ریئلی ایک چینج آئے گا, ایک پازیٹیو چینج آئے گا اور ایک دوسرے کو کامیاب بھی بنا سکتے ہیں. اینڈ دی لاسٹ اسٹریٹجی جو بہت ضروری ہے وہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جتنا خوبصورت بنائیں, آپ اپنے آپ کا جتنا خیال رکھیں گے, صفائی کا خیال رکھیں گے, تو ریئلی اس سے میاں بیوی کا جو تعلق ہے, جو ریلیشن ہے, وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. ریئلی اگر آپ اپنی شخصیت کا خیال رکھتے ہو, اپنی ڈریسنگ کا, صفائی کا, پرفیوم کا استعمال کرتے ہو, ریئلی ہر انسان کی کوشش ہوگی کہ وہ آپ کے قریب آئے, آپ کے ساتھ کچھ ڈسکس کر لے, آپ سے کچھ لمحات گزارے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم ان اسٹریٹجیز پہ عمل کریں, ہمارے ویورز اگر ان اسٹریٹجیز پہ عمل کریں, تو ان کی ریلیشنز بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. سر یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے, جو خوبصورتی ہے تو وہ کیا صرف ظاہری خوبصورتی ہے, یعنی اس کے علاوہ جو ہے آپ کی نفسیاتی خوبصورتی, روحانی خوبصورتی, اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ یہ جو ہم نے اسٹریٹجیز ڈسکس کر لی, میں سمجھتا ہوں وہ تمام چیزیں اگر ہم کریں تو اندر کی بھی خوبصورتی ہے اور باہر کی بھی خوبصورتی ہے. آپ اندر سے بھی خوبصورت, لوگ آپ کو اندر سے بھی خوبصورت پرسیو کریں گے اور باہر سے بھی لوگ آپ کو پرسیو کریں گے کہ واقعی یہ انسان بہترین انسان ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم ان اسٹریٹجی پہ عمل کریں گے تو بات طلاق تک نہیں پہنچ سکتی, ہماری ریلیشن کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتے, ہمارے ریلیشن شپ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے. ہم ہمیشہ جو خوبصورتی ہے رشتوں کی, ہم اس کو انجوائے کریں گے اور لائف کو, ہماری جو لائف ہے کوالٹی لائف ہوگی. تو شکریہ سر, بہت ہی خوبصورت اسٹریٹجیز جو ہے آپ نے بیان کر دی آج اپنے اس چینل پہ. تو انشاءاللہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اس کے جو ہے پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ ہماری میرڈ لائف پر جو ہے وہ ضرور پڑیں گے. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ.